الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرات محترم، اس کائنات کے اندر اپنی مخلوق کے ساتھ سب سے زیادہ خیر خواہی کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جب تک انسان اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی میں چلتا رہتا ہے، نہ تو یہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی آفتیں آتی ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جب یہی انسان اللہ کی رہنمائی کو ترک کر کے اپنی عقل پہ بھروسہ کر لیتا ہے کہ جو میں سوچتا ہوں وہ درست ہے، جو اللہ کی بات ہے وہ حقیقت نہیں ہے، یہی وہ ایسا موڑ ہے جہاں انسان ٹھوکر کھا کے گر پڑتا ہے، اور پھر وہ ایک قدم بھی ایسا نہیں اٹھاتا، وہ قدم اس کے لیے وبال اور مصیبت بن جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان احساس کرنے کے بجائے کہ میری اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری بلائیں، یہ ساری آفتیں آئی ہیں، بلکہ اس کا بھی جواز تلاش کرتا ہے، نہیں فلاں مصیبت اس وجہ سے آئی، فلاں آفت اس وجہ سے آئی، فلاں کام یہ ہوا تو یہ، یعنی وہاں بھی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے۔
یہ آج ہی نہیں، ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ اس دنیا کے انتہائی آغاز پہ اللہ نے نازل کی تھی۔ اس وقت اللہ رب العزت کے پیغمبر تھے نوح علیہ السلام۔ انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے اللہ نے انسانیت کو ایک مرتبہ پھر زندگی بخشی اور آگے انسانیت کی نسل چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اپنی عقل کی بنیاد پہ ایک ایسے رستے پہ چل پڑی تھی جو اللہ رب العزت کا قطعاً پسندیدہ رستہ نہیں تھا۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ کے اپنے بڑوں کے پیچھے لگ کے انہی کو اپنا رب بنا کے انہی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگے، تو اللہ جو انسان کے بھٹکنے کے باوجود انسان کو کبھی بھی بے راہ روی میں ویسے نہیں چھوڑتا، اسے سمجھانے کی آخر دم تک کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون اللہ کے دشمنوں میں ایک بہت بڑا دشمن تھا، اور اس کی اصلاح بظاہر ناممکن، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہا اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جا، شاید اسے سمجھ آ جائے، پاک ہو جائے۔ اللہ کو علم تھا کہ یہ نہیں ہوگا، لیکن اتمام حجت کے لیے اللہ نے یہ کیا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم اپنی سرکشی، اپنی بغاوت، اپنی بے راہ روی، اللہ کی نافرمانی، اس کے ساتھ شرک، گناہوں کی ہر دلدل میں دھنسے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ تو اللہ نے سورۃ اعراف کے اندر آیت نمبر 59 یہاں سے شروع ہو کے پورا رکوع پڑھیں، ضرور اپنے گھروں میں اسے اٹھا کے دیکھیں، کیا جو میں عرض کر رہا ہوں کیا واقعتاً یہ اللہ کا حکم قرآن میں ہے؟ اگر ہے تو مجھ گناہگار کی بات کو نظر انداز نہ کرنا، یہ میں اپنی بات نہیں، اپنے رب کی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو جا کے کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کو چھوڑ چکے ہو، بتوں کو اپنا رب بنا لیا ہے، ود سوا یغوث یعوق کی مورتیاں بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہو، دنیا کے تصرفات کا مالک انہیں بنا لیا ہے، ان 5 پیاروں کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، یہ جنہیں تم نے بنایا ہوا ہے یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک ہے، الہکم الہ واحد، لا الہ الا اللہ، تمہارا الہ صرف ایک ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہاری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں، میں ڈرتا ہوں اگر تم انہی رستوں پہ چلتے رہے، اگر انہی غلطیوں کا ارتکاب کرتے رہے تو ایک دن آنے والا ہے جو بہت عظیم دن ہے، اس دن کے بہت بڑے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تم اس میں مبتلا نہ ہو جانا۔ یہ دنیا کی مصیبتیں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، میں اس عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا تھا، قوم کو ان کی بے راہ روی پہ روکا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی اعبدوا اللہ، یہ نہیں کہا تھا میری مانو، یہ نہیں کہا تھا
میری پارٹی بن جاؤ. کہا میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم کہیں بہت بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو جانا. قوم کے سردار آگے کیا بولتے ہیں؟ ہمیشہ قوم کے سرداروں نے یہی کہا، بجائے بات کو سمجھنے کے انہوں نے کہا یہ تو شاید ہماری سیٹ لینا چاہتا ہے، یہ تو ہمارے خلاف بغاوت پہ ابھار رہا ہے. تو قوم کے سرداروں نے جواب دیا، قال الملأ من قومہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قوم کے سرداروں نے جواباً کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہمیں تو لگتا ہے تم گمراہ انسان ہو، ہمیں ہمارے حالات پہ چھوڑو، ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا نقصان ہے ہم خود اس کا فیصلہ کریں گے. بجائے اس بات کے کہ ان کی خیر خواہی کو قبول کرتے، ان کی دعوت کو قبول کرتے، اللہ کو الہ مانتے، اس کے حرام و حلال کی تمیز کرتے، اس اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے، الٹا نوح علیہ السلام کو کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین، ہمیں تو ایسا لگتا ہے تو بہت ظاہر گمراہی میں پڑ گیا ہے. قال یا قومی، نوح علیہ السلام انہیں کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من ربی. کس طرح مجھے گمراہ کہہ سکتے ہو جبکہ میں رب کا بھیجا ہوا ہوں؟ دیکھیں میں بھی بھٹک سکتا ہوں، آپ بھی بھٹک سکتے ہیں. جس شخصیت کو اللہ نے اپنا پیغامبر، اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہو، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ کہا یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم کے لوگوں میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو دونوں جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں کوئی اپنی بات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، میں تو وہ بات تمہیں بتا رہا ہوں جو میرے رب نے مجھے دی ہے کہ اپنی قوم کو جا کے بتاؤ. انی ابلغکم رسالات ربی. اور اگلی بات بڑی اہم ہے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. ہر نبی اپنی قوم کی خیر چاہتا ہے، قوم اپنی خیر نہیں چاہتی. قومیں ہمیشہ گمراہی کی دلدل کی طرف بھاگتی ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، میری مثال اس طرح ہے کہ تم بھاگ بھاگ کے، جس طرح پروانے اس لائٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں، جل جل کے مر کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آ کے اسی پہ گرتے ہیں. کہا تمہاری مثال اسی طرح ہے، تم بھاگ بھاگ کے جہنم میں خود کود رہے ہو، میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے بچا رہا ہوں. تو اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں اپنی قوم کے. وہ ساری تکلیفیں اپنے اوپر اٹھا کے اپنی قوم کو مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہر مصیبت، ہر تکلیف خود اٹھا کے اپنی قوم کو تباہی سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن قوم کو یہ بات عقل میں نہیں آتی. نوح علیہ السلام نے بھی کہا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں. وَأَنَا أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے. مجھے حق کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں. حضرت ابراہیم نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں ہے، اس لیے آپ جھگڑا کر رہے ہیں. اسی طرح نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ نے مجھے بتایا ہے، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، جو رستہ مجھے دکھایا ہے، مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے. تو اس کے جواب میں قوم نے کیا کیا؟ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر نوح علیہ السلام قوم سے کہتے ہیں اَوَعَجِبْتُمْ
ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے ایک بندے کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور اسے خبر دی، اور وہ اللہ کی خبر لے کے تمہارے پاس آیا ہے تاکہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ، عذابوں سے بچ جاؤ، اللہ کے غضب سے بچ جاؤ، اللہ کے عذابوں سے بچ جاؤ اور اللہ تم پہ رحم کر دے۔ ہماری ڈیوٹی، ہماری ذمہ داری اس کے زیادہ نہیں ہے کہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں، اس رستے پہ چلانا چاہتے ہیں جس رستے پہ اللہ رحم کرتے ہیں۔ لیکن قوم نے اس کے مقابلے میں کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، یہ ساری باتیں، سارے دلائل، ساری خیر خواہی کی باتیں سننے کے باوجود فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلا دیا، ہم نہیں مانتے۔ آج بھی میرے بھائیوں اسی طرح یہی رویے چل رہے ہیں جو نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے۔ آج انبیاء تو نہیں ہیں لیکن انبیاء کی دعوت تو ہے۔ پہلے انبیاء کی کتابیں نابود ہو گئی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی کتاب اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح حق پہ ہے، اسی طرح صحیح حالت میں ہے جس طرح اللہ نے اپنے پیارے حبیب پہ نازل کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک ایک لفظ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ شاید ایک باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے اس کی جوانی تک وہ رہنمائی نہ کر سکے جو قرآن ایک مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ رہنمائی لینے والا کوئی ہو۔ جو بچہ بے وقوف میں باپ کی انگلی جھٹک دیتا ہے کہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساری زندگی بھٹکتا ہے۔ اسی طرح اے مسلمان، اگر ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا تو ہم بھی بھٹکتے مر جائیں گے، انہی مصیبتوں کے اندر رہیں گے، ہمیں کبھی خیر نہیں ملے گی۔ تو آج انبیاء کی دعوت، ان میں سے ایک بات جو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہی تھی، یہ ہمارے باہم معاملات میں ہے جس کے آج ہم شکار ہیں۔ ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی سے بغض رکھتا ہے، ایک باپ کی اولاد ایک دوسرے سے نفرت کرتی ہے، اور بدقسمتی یہ کہ آج اولادیں ماں باپ سے نفرت کرتی ہیں یا ماں باپ اولادوں سے نفرت کرتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں ہوا؟ یہ سوچنے کی زحمت نہ میں کرتا ہوں نہ آپ کرتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے اس رستے کو چھوڑ دیا، اس خیر خواہی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہمارے ساتھ کی۔ نبی مکرم نے ایک یونیورسل قانون بتا دیا، الدین نصیحہ، یہ دین خیر خواہی ہے۔ اگر خیر خواہی نہیں تو دین کیا ہے؟ اس کے پاس کون سا دین ہے؟ جبکہ دین سراسر خیر خواہی ہے تو ہم نے دین کا کرتا اپنے جسم سے اتار کے پھینک دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، یہ تو ایک متروک چیز ہے، اور سمجھایا یہ گیا کہ اب دنیا جدت کے اندر ہے، ہمیں جدت میں دنیا کا ساتھ دینا ہوگا۔ جب بھی دنیا کا ساتھ دیا انسانیت تباہ ہو گئی۔ جب انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو، اپنی گردن اللہ کے ہاتھ میں دے دی، اللہ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، تو یہ آزادی سے زندگی بسر کی اور آخرت میں بھی جنت ان کا مقدر ٹھہری۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر اپنے آپ کو اور آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اس معاملے میں ہم کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام ہیں۔ ہم اپنے نبی کی کوئی بات مان رہے ہیں یا ہر بات میں مخالفت کر رہے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم،
اس کی حدیث نمبر ہے 2564۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ باتوں سے منع کیا کہ یہ کام ہرگز نہیں کرنے، لیکن اگر آج میں اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے، بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لیں گے، ان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ جن باتوں سے منع کیا وہ کیا تھی؟ نمبر 1، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا تحاسدوا، حسد نہ کرنا، کیونکہ ہم سب برابر نہیں ہیں، نہ ہمارے چہرے ایک جیسے ہیں، نہ ہمارے رزق ایک جیسے ہیں، نہ عزتیں ایک جیسی ہیں، اور یہ ہم نے خود نہیں بنائے، یہ مختلف چہرے ہم نے خود نہیں بنائے۔ اگر کسی کا بہت خوبصورت چہرہ ہے تو اس بات پہ گمنڈ نہ کرے، بنانے والا تو اللہ ہے، تعریف تو اس کی ہوگی۔ تو اگر خدا نخواستہ کوئی ایک نارمل انسان ہے تو اسے دل برداشتہ نہیں ہونا، اس کے رب کی تقسیم ہے۔ اسی طرح اگر ایک کے پاس بہت رزق ہے، ایک کے پاس کچھ کم ہے، تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے تم اس کی تمنا نہ کیا کرو، ممکن ہے وہ تمہارے پاس ہوتا تو تمہاری ہلاکت کے لیے وہی کافی ہوتا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، مال بھی ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح عزتیں ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کسی کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا، کسی کو پہچانتا کوئی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی تقسیم سمجھ کے، اگر کم ہے تو صبر کریں، اگر زیادہ ہے تو شکر کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے سے حسد کرتا ہے ان تینوں چیزوں کی بنیاد پہ، کہ اس کو چہرہ کیوں خوبصورت ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کے پاس مال کیوں ہے، اس کے اتنی فیکٹریاں کیوں ہیں، مجھے کیوں نہیں ملی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کبھی اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ کچھ کو فوقیت دنیا میں ہے، کچھ کو فوقیت آخرت میں ہوگی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جنہیں دنیا میں ساری سہولتیں میسر تھا وہ بھی نیک، ایک وہ تھا جسے کوئی سہولت نہیں تھا وہ بھی نیک۔ جب دونوں کی نیکیاں برابر ہوں گی تو وہ جو غریب ہے جسے دنیا میں کوئی سہولت نہیں ملی تھی، اسے 500 سال جنت میں پہلے داخل کر دیا جائے گا تاکہ دنیا میں اس کی فقر مفلسی کا مداوع ہو سکے۔ یہ میرے ایک بھائی بہت بڑے صنعت کار ہیں، انہوں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے فون کر کے کہنے لگے بھئی یہ کیا ہوا کہ ایک آدمی نیکیاں اس کی بھی اتنی ہیں، اس کی بھی اتنی ہیں، تو وہ جنت میں 500 سال بعد کیوں جائے گا؟ تو یقین جانیے کہ یہ کوئی دانائی عقل مندی نہیں ہوتی، بعض اوقات سوال ہوتا ہے انسان کو خود سمجھ نہیں آتی اس کا جواب کیا دینا ہے، اللہ کی طرف سے دل میں کوئی بات ایسی ڈال دی جاتی ہے تو اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ دل میں بات ڈالی، میں نے انہیں عرض کیا، میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں، ایک شخص گاڑی پہ ہے، ایک سائیکل پہ ہے، دونوں کی منزل لاہور ہے اور پہنچتے دونوں برابر ہیں، شاباش کس کو ملے گی؟ گاڑی والے کو یا سائیکل والے کو؟ یقینی بات ہے سائیکل والے کو۔ تو اس لیے جو انسان اللہ نے جسے وسعتیں دی ہیں وہ اتنا ہی فاسٹ ہونا چاہیے نیکی میں، پھر وہ اس کے برابر جائے گا۔ اور یقینی بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایسے لوگ موجود تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فقراء آئے، غریب لوگ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بھائی جو ہیں
اللہ نے انہیں مال سے عزت سے نوازا ہے. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو برابر ہیں. لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں، تم وہ کرو تو ان کے مال کے خرچ کرنے کے برابر اللہ تمہیں اجر دے دے. انہوں نے کہا اسی لیے تو حاضر ہوئے ہیں کہ نیکی میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو گے، ان کے مال خرچ کرنے کے برابر، جبکہ تم نے کچھ نہیں خرچ کیا، صرف اللہ کی تعریف و توصیف کی، اللہ تمہیں ان کے برابر یا ان سے بہتر اجر دے دے گا. اب امراء جو ہے وہ بھی نیکی میں پیچھے رہنے والے نہیں تھے. انہوں نے دیکھا یہ غریب لوگ بیٹھ کے پتہ نہیں انگلیوں میں کیا گنتے ہیں. انہوں نے ٹو لگانی شروع کر دی. بالآخر پتہ چل گیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا اب وہ لوگ ہمارے خرچ کرنے کے برابر ہونے کے لیے یہ تسبیحات کرتے ہیں تو وہ امراء نے بھی کرنی شروع کر دی. غریب لوگ پھر نبی کریم کے پاس آئے، آگے کہا یا رسول اللہ اب تو وہ بھی تسبیح کرنے لگے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو دے دے. ایک عرب شاعر نے خوب کہا، کہتا ہے ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، اس بندے سے خوش نصیب کوئی نہیں ہے جسے اللہ دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے اور دین کی سمجھ بھی دیتا ہے، حرام و حلال کی تمیز بھی کرتا ہے، اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا واقبح الكفر والافلاس في الرجل، اس سے حقیر، اس سے بدتر انسان کوئی نہیں. فقر میں بھی زندگی بسر کرتا ہے، کفر میں بھی زندگی بسر کرتا ہے. نہ اس کی زندگی میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، کچھ نہیں، نہ اللہ کی تعریف و توصیف ہے، بلکہ الٹا کہتا ہے مجھے اللہ نے دیا کیا ہے میں اس کی تعریف کروں یا اس کی نماز پڑھوں. اس لیے میرے عزیز بھائیو 3 باتیں ہیں جن پہ انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، اور حسد کرنا اتنی بدترین چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کے اعمال کو حسد اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح لکڑی کو آگ کھاتی ہے. اور کہا یہ حسد انسان کو مونڈ دینے والا ہے، یعنی اس کی نیکیوں کو برباد کر دینے والا ہے. اور یہ نہ سمجھنا کہ اس کے سر کو مونڈتا ہے بلکہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. آج کیفیت یہ ہے الا ماشاء اللہ شاید لاکھوں کروڑوں میں کوئی شخص ایسا ہو جس نے اپنی زندگی کو غنا کے ساتھ بسر کیا کہ بس ٹھیک ہے جو اللہ نے دیا ہم اس پہ شکر ادا کرتے ہیں، جو اسے دیا اللہ اس کے مقدر میں لکھے. ہم تو حسرت سے ساتھ ہر اپنے سے بہتر کو دیکھتے ہیں، اسے کیوں ملا ہے. سوچ یہ نہیں، اگر تو یہ سوچ ہو کہ اے اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں تو مجھے بھی دے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن سوچ یہ ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے، چاہے وہ سکا بھائی ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ پارٹنر ہے، یا کوئی بھی ہے. سوچ یہ بن گئی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگی کی پلاننگ یہ ہے کہ کسی طرح یہ برباد ہو جائے. حالانکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، تمہارے نبی کی نصیحت ہے، حکم ہے کہ حسد نہ کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کی جو برائیاں گندگیاں میری امت میں آئیں گی ان میں ایک حسد بھی ہے. اس دنیا میں سب سے غلیظ ترین قوم یہود ہیں، حالانکہ یہ انبیاء کی اولادیں ہیں، لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے گندے اور غلیظ بن گئے. قیامت تک کے لیے ان پہ جس طرح شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے ان پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے اندر حسد سب سے زیادہ ہے. کیا ہم اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے یہود کے طریقے پہ چلیں گے؟
اگر نہیں تو اپنے دل کو صاف کریں۔ آج حسد کاروباری رقابت کی بنیاد پہ، اور بعض اوقات تو ہوتا ہے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق، نہ ہمارا اس نے کچھ بگاڑا، کچھ بھی نہیں کیا، بس اس کی خوبصورت بلڈنگ دیکھ کے، اس کی فیکٹری دیکھ کے، اور اس کا کاروباری سیٹ اپ دیکھ کے خواہ بندہ جلتا رہتا ہے، اپنے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے اس کے متعلق، جبکہ شاید وہ خیر ہی کرنے والا ہو۔ تو لا تحاسدوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نصیحت، پہلا حکم اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ لا تحاسدوا، حسد نہ کرو۔ دوسرا ولا تناجشوا، اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ انسان کسی کے کان میں بات اس لیے کرے کہ دوسرا دیکھ کے جلے، اور آج اس کی جدید صورت موبائل پہ کمنٹ کرنا، پوسٹیں لگانا ایک دوسرے کے خلاف، اس کی تصویر کو غلط رنگ دے کے اس کا مذاق اور ٹھٹھا اڑانا، کسی کو ذہنی کرب اور اذیت دینی، یہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک شغل ہے۔ ہمارے اسلاف کی تو راتیں تراہم رکعا سجدا، رکوع اور سجدوں میں گزرتی تھی، آج ہماری راتیں موبائل کی ٹچنگ پہ گزرتی ہیں، یا کسی کو گالیاں نکالتے ہوئے، کسی کی اذیت دیتے ہوئے، کسی کے خلاف کمٹ کرتے ہوئے، اور کسی کے متعلق کرب ناک باتیں لکھتے ہوئے ساری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا شغل بن گیا ہے، جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلَا تَنَاجَشُوا۔ اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا کہ کسی بندے کو جلانا ہو تو دوسرے کے کان میں بات شروع کر دو، وہ سوچے گا یہ میرے خلاف لگا ہوا ہے، اور یہاں اسے سمجھایا اللہ نے دوسرے مقام پہ، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے بچو، وہ کیا کرتا ہے چھوڑ دو اس کے حال پہ، تم اس سے یہ ہر وقت سوچو کہ یہ میرے متعلق ہی بات کر رہا ہے، بے شک وہ کر بھی رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا اگر مجھے پتہ بھی چل جائے، میں اپنے کانوں سے بھی سن لوں کہ میرے متعلق یہ بات کر رہا ہے، تو میں اس کا اچھا محل تلاش کروں گا، شاید اس کی نیت یہ ہو، شاید اس نے اس لیے بات کی ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور ہمارا طریقہ دوسرے کو اذیت دو، حتیٰ کہ یہ بھی ایک اذیت کا طریقہ ہے کہ ہم ٹریفک کے، اگر ایک شخص اس نے ایک رستے پہ جانا ہے اور اسے رستہ مل رہا ہے، اس کے سامنے کوئی سگنل نہیں ہے، ہم اس کا رستہ روک کے کھڑے ہو جائیں گے، اسے اذیت دیں گے، کبھی نہیں چاہیں گے کہ میں اپنے کسی بھائی کو رستہ دے دوں، کہ میرے لیے تو سگنل بند ہے، کم از کم میں دوسرے کے لیے تو اذیت کا سبب نہ بنوں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سارا بازار بند ہو جاتا ہے، ہماری گاڑی، ہماری کسی بھی چیز کی وجہ سے، ہم بیٹھ کے تماشا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے لائن لگی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لوگوں کو اذیت دینا ہمارا وتیرہ بن چکا ہے۔ اور جنہیں اللہ نے منصب دیے ہوئے ہیں، جن کی قلم یا ہاتھ میں کوئی قوت دی ہے، وہ پولیس ہے یا بیوروکریسی، ان کی پوری زندگی اس بات پہ گزر جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح کرب میں مبتلا کریں۔ یہ یقین جانیے ایسے ذلیل آدمی صرف اس لیے ہم پہ مسلط ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے۔ جب ہم کسی کے لیے خیر نہیں کرتے تو ہمارے ساتھ بھی خیر نہیں ہوگی، جب ہم کسی کو رستہ نہیں دیں گے تو ہمارا رستہ بھی رکے گا، جب ہم کسی کے دل کو جلائیں گے تو ہمارا دل بھی جلے گا۔
یہ وہ باتیں ہیں جو معاشرے کا بگاڑ کا سبب ہیں اور اس طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، تیسری بات، بغض نہ رکھو کسی کے متعلق۔ یہ بغض رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اور بغض نہ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے، اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک شخص آئے گا جو جنتی شخص ہے، میں اس کے متعلق جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ایک شخص وہ وضو کے ساتھ اس کے بال گیلے تھے، داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے، بائیں ہاتھ میں جوتا تھا، وہ مسجد میں داخل ہوا، ہم نے اسے دیکھا، وہ ایک انصاری صحابی تھا۔ کہتے ہیں پھر دوسرا دن آیا، ہم نبی کریم کی معیت میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پھر فرمایا ابھی تمہارے اندر ایک شخص آئے گا جس کی جنت کی ضمانت میں دیتا۔ دوسرے دن پھر وہی شخص آیا، کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا، 3 دن مسلسل آپ فرماتے رہے کہ ابھی تمہارے اندر ایک جنتی آئے گا۔ جب یہ مجلس ختم ہوئی، ان صحابہ میں ایک نوجوان تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے ہی نیک صحابی تھے، بڑے دانا اور عقل مند تھے۔ ان کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ احادیث مجھے یاد ہیں، مجھ سے زیادہ اگر کسی کو کچھ آتا ہے تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھنا جانتے ہیں، میں لکھنا نہیں جانتا۔ پھر بعد میں انہوں نے بھی لکھنا سیکھا۔ بہرحال یہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے ہی پارسا انسان تھے۔ یوں تو سارے ہی صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے تھے، لیکن صحابہ کے اندر نیکی کا جذبہ بڑا تھا۔ ان کے ذہن میں ایک پلاننگ آئی، یہ باہر نکل کے اس انصاری صحابی کو کہنے لگے چچا میرے باپ سے میرا کلیش ہو گیا ہے، میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں نے 3 دن تک اپنے گھر نہیں جانا، کیا آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں گے؟ تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ہر بندے کے دل میں خیر تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے کوئی بات نہیں، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مہمان رکھ لیتا ہوں 3 دن، اگر تو نے قسم اٹھا لی ہے تو میں تیری قسم کو پورا کروا دیتا ہوں۔ 3 دن تک عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم آپ ان کے گھر رہے۔ جب 3 دن جانے لگے تو کہنے لگے اے چچا بات یہ ہے کہ میرا گھر میں جھگڑا کوئی نہیں ہوا تھا، یہ تو میں نے ایک بہانہ لگایا تھا۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے رہے کہ ابھی تم میں ایک جنتی آئے گا۔ تو ہر دفعہ آپ تشریف لائے، میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں آپ کا وہ عمل دیکھوں جس کی وجہ سے رسول اللہ نے جنت کی بشارت آپ کو دی۔ لیکن 3 دن تک آپ کے ساتھ رہا، میں نے کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا جس کو میں دیکھ کے کہہ سکوں کہ یہ بڑی اسپیشل آپ عمل کرتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے اچھا کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے پتہ چلے کہ وہ عمل کیا ہے؟ کہنے لگے اسی لیے تو 3 دن ہو گئے ہیں دن رات آپ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے بیٹے پھر سن لے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں پتا کہ میرا عمل کوئی اسپیشل ہو، میں کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں بغض نہیں رکھتا۔ اور سیدنا عبداللہ کہتے ہیں واقعتاً یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جو واقعہ تمہیں جنت کا حقدار بنا رہا ہے۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے دل بغض سے خالی ہیں؟ کسی نہ کسی کے متعلق سیاست دانوں نے ہمارے دلوں میں اتنا بغض ڈالا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ ہر جھوٹ سچ دوسرے پہ گھڑتے ہیں،
ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اتنا لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں سے ہمیں ایک دوسرے سے مل کے رہنے کی دعوت دینی تھی، آج وہاں سے نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے نبی کا حکم کیا ہے؟ ہم چاہے کہنے والے ہیں یا سننے والے، ہمارے دل کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے دلوں بغض سے بھرے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے لیے، ہمارے دل خیر کا سوچتے نہیں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَبَاغَضُوا، اور یہ بغض جو ہے یہ یاد رکھیں، یہ صرف مسلمانوں کے متعلق ہے، کفار کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم کی ایک دوسری حدیث ہے، کہا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے کیا کسی عیسائی سے محبت ہوگی؟ کیا کسی ہندو سے محبت ہوگی؟ کیا کسی یہودی سے محبت ہوگی؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے محبت ہمیشہ مسلمان سے ہوگی۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، بغض کس کے لیے؟ یہ اللہ کے دشمنوں کے لیے ہے، یہ اللہ کے بندوں کے لیے بغض نہیں ہے۔ ہم اللہ کے دشمنوں سے تو پیار کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں، سکھوں کے گردواروں کے لیے جگہ ہے، مساجد کے اوپر پابندیاں ہیں، پاکستان کی ساری ایجنسیاں مساجد اور مدارس کے پیچھے ہیں، اور ریاست مدینہ کے والی نے، جس کے منہ پہ ہی جھوٹ کی پھٹکار ہے، اس کے سائے کے اندر ہندوؤں کا مندر اسلام آباد میں بن گیا، جبکہ اسلام آباد کے اندر کوئی بھی ہندو رہنے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ آپ نے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو دینا ہے تو اللہ کا حکم سمجھ کے دو۔ وَمَنْعَ لِلَّهِ، کس سے ہاتھ روکنا ہے یہ اللہ کا حکم دیکھو۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تمہارا ایمان تب مکمل ہوگا جب محبت اور دشمنی اللہ کے حکم کے مطابق کرو گے۔ آج ہمیں یہ سبق سکھایا جاتا ہے کہ دیکھیں ان کے ساتھ نفرت کیوں، وہ بھی انسان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت 28واں پارہ ہے، سورۃ ممتحنہ ہے، حضرت قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو تمہارے لیے ابراہیم نمونہ ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی بھی تمہارے لیے نمونہ ہیں، اذ قالوا لقومہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ تمہارے لیے ابراہیم نمونہ ہے، کس بات پہ؟ اذ قالوا لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں، نفرت کرتے ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے بھی نفرت کرتے ہیں، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے کفر کا بھی اور تمہارے خداؤں کا بھی، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اس وقت تک ہماری اور تمہاری عداوت رہے گی، ہمارے دلوں میں تمہارے لیے بغض رہے گا، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اکیلے اللہ پہ ایمان نہیں لے آتے۔ ابراہیم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ وہ اقلیت ہے، وہ تمہارے ساتھی ہیں۔ اللہ نے کہا ابراہیم کو دیکھو، ان کے ساتھیوں کو دیکھو،
تمہارے لیے وہ اسوہ ہے، تمہارے لیے وہ نمونہ ہے۔ آج مسلمان مسلمان سے لڑے، مسلمان مسلمان سے بغض رکھے تو کسی کو غیرت نہیں آتی۔ اگر ایک ہندو کو یہ کہا جائے کہ تم بت پرستی چھوڑ دو، کہتے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کرو۔ سارے نبیوں کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ پھر اگر یہ تمہاری عقل ہی ہوتی درست تو وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو۔ کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف۔ سورۃ الفتح پڑھو، اس کی آخری آیات، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ تعریف کرتا ہے اپنے نبی اور ان کے ساتھیوں کی۔ کیا تعریف کرتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، لوگو محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، ان کے دل کفار کے لیے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں۔ اور ہم اس سے الٹے ہیں، آپس میں دشمنی، کفار کے ساتھ بڑی محبت۔ جس کو دیکھو ایک ہی بات، ہم سے تو وہ کافر اچھے۔ کہنے والے تیرے سے اچھے کافر ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے سے اچھا کوئی کافر نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، چوتھی بات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کے خلاف تدبیر نہ کرو۔ یہاں بھی تدبیر مسلمان کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو لوگ میری شفاعت سے ہمیشہ محروم ہوں گے، میں ان کی کبھی سفارش نہیں کروں گا اللہ کے ہو۔ ان میں ایک وہ حاکم ہے جسے اللہ نے کوئی منصب دیا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا، اور وہ رعایا پہ ناجائز ظلم کرتا ہے، چاہے ایک کانسٹیبل ناجائز چلان کرتا ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یا ایک حکمران اپنے لوگوں کو پیسنے کے لیے، ان سے سب کچھ چھیننے کے لیے پلاننگ بناتا ہے، کابینہ کے اجلاس کر کے لوگوں پہ ظلم ڈھانے کے لیے تدابیر کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو حاکم جس کے ہاتھ میں قوت اور طاقت ہے اور وہ اپنے سے کمزور رعایا کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں ان کی سفارش نہیں کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہم چھوٹے ہیں یا بڑے، معاشرے کے جہاں بھی کام کر رہے ہیں، گندی تدبیر مسلمان کے خلاف نہ کرو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہے، جو اللہ کو اپنا واحد رب مانتا ہے، جو قرآن کو کتاب حق مانتا ہے، اس کے خلاف گندی تدبیر نہ کرو۔ اگر اس کے حق میں خیر کر سکتے ہو تو کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ بَعْضٍ، کسی کے سودے کے اوپر سودا نہ کرنا۔ اور ہم عموماً کرتے ہیں، کسی نے مکان خرید لیا یا کسی نے کوئی ڈھیری خرید لی، ہم نے سمجھا کہ یہ فائدہ اٹھا جائے گا، ہم اس کے پاس جا کے کہتے ہیں اس کا سودا کینسل کرو، میں اتنے زیادہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ حرام ہے، مسلمان کے سودے پہ سودا کرنا۔ اسی طرح مسلمان کسی جگہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کر رہا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے ان کا ہو رہا ہے تو وہ اپنا درمیان میں ڈال دے، یہ بھی حرام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن جاؤ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، منافق مسلمان پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ظلم کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ المسلم اخو المسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ،
وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا التقوی ہاہنا، لوگو اللہ کا ڈر، تقوی خوف خدا یہاں پہ ہے۔ التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، یشیر الی صدری، آپ نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ زبانی کلامی باتیں تقوی نہیں ہیں، یہ زبان سے اپنی تعریفیں کرنا اس کا نام تقوی نہیں ہے، اپنی باتوں کو گنوانا اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی تمہارے دل کے اندر ہے، اور تقوی تمہارے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کسی بندے کے گندا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر جانے کہ میں بڑا اچھا، یہ بڑے گندے ہیں۔ پھر فرمایا ہر مسلمان سن لے، کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان پر مسلمان کی 3 چیزیں حرام ہیں، دمہ، اس کا خون بہانا، ومالہ، اس کا مال چھیننا، وعرضہ، اور اس کی عزت کو پامال کرنا، یہ تینوں حرام ہیں۔ اور بلکہ جب آپ حجۃ الوداع پہ تشریف لے گئے تو طواف افاضہ کے لیے آئے، اس وقت آپ طواف کرتے کرتے ایک دم رک گئے، صحابہ کرام سب رک گئے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے انہیں علم ہے کہ طواف افاضہ پہ بیت اللہ کے صحن میں کتنا رش ہوتا ہے، اور جس وقت نبی مکرم سب کی نظروں کے محور تھے، ہر نظر آپ کو دیکھ رہی تھی، اور آپ ہی سب کے قائد، آپ ہی سب کے آگو، آپ ہی سب کے لیے تھے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم رک کے اس طرح بیت اللہ کو مخاطب کیا، اے بیت اللہ، اللہ نے تیری بڑی عزت بنائی ہے، اللہ نے تجھے بڑا شرف دیا ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تیری بڑی تعظیم بنائی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کا خون، ایک مسلمان کی عزت اللہ کو تیری عزت سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بیت اللہ کی اینٹ نکالنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کی طرف بری نیت کرنا ہی، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو یہاں آ کے صرف برائی کا سوچے گا وہ بدترین عذاب سے نہیں بچے گا۔ تو جو مسلمان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتا ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خیر خواہی کی، ہمارے لیے یہ ساری باتیں کی، وہ یہ ہیں، لا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو جلانے کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرو، ولا تباغضوا، مسلمان کے خلاف بغض نہ رکھے، ولا تدابروا، ایک دوسرے کے خلاف گندی غلط تدبیریں نہ کرو، ولا یبیع بعضکم علی بعض، ایک دوسرے کی سودے پہ سودا نہ مارو، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ اور ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کا بھائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا بھائی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ خیر کرو، اپنے بھائی کی عزت کا خیال کرو، اپنے بھائی کے مال کی سلامتی کے ضامن بنو، اپنے بھائی کی خون نہ بہاؤ، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اللہ ایسی بدترین جرائم سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی قوم ان جرائم کا ارتکاب کرتی ہے تو جو معاشرے کو نقصان ہوتا ہے وہ اپنی جگہ، انسان خود بھی سکون کی زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔